بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, کمشنر راولپنڈی کے ریزائن کے بعد یہ سارے کا سارا پروگرام تو بڑھ گیا ہے. نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں, آپ زیادہ ہی میرا خیال ہے جذباتی ہو رہے ہیں. نہیں, جذباتی نہیں ہو رہا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, پروگرام نہیں بڑھتا. یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ سسٹم کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے سر, یا ہونے والا ہے. یہ میرے خیال ہے سسٹم کا یا تو بریک ڈاؤن ہوگا یا سسٹم کے ساتھ بہت حد تک کھیلا جا رہا ہے. دو چیزیں. ابھی پہلے تو ان کی میرے خیال ہے بات کر لیں آپ, کمشنر پنڈی, انہوں نے کیا فرمایا آج. بیسیکلی تو میرے خیال میں دیکھیے, پتہ نہیں ضمیر یکدم جاگ گیا یا واقعی جاگ گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پنڈی کے 12 یا 13 حلقے ہیں میرے خیال میں. ہاں جی, نہیں انہوں نے راولپنڈی ڈویژن کی ڈویژن وہی نا, کمشنر. ہاں, جس میں جیلم اور چکوال اور ایک دو اور ضلع. ٹوٹل کانسٹیچوئنسیز کتنی بنتی ہیں سر؟ یہ تو زیادہ ہے. ان سب میں 50 سے 70 ہزار کی بات کر رہے ہیں. وہ مختلف, وہ چلیں یہ تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے, اصل متمع ان کا دیکھیں یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. اب اس پہ دو سوالات اٹھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے, یہ باتیں تو دیکھیں اب پیر پگاڑا نے بھی کل کر دیں, یہ باتیں تو جے یو ایف نے کر دیں, یہ باتیں تو جماعت اسلامی نے کر دیں, یہ تو نون لیگ کے ہارے ہوئے لوگوں نے کر دیں. تو اور یہ تو سارا کھلا ہوا ہے سارا معاملہ, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اب گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں گرفتاری نہیں ہوئی صحیح, اب گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے کوئی اس طرح. نہیں پر گرفتاری کا کوئی جواز کیا بنتا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے یا ان کو گرفتار کرنا چاہیے. بات یہ ہے یار, دیکھیں اگر کوئی بندہ ایک بات کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو پکڑ لیں, آپ وہ جو اصل مدعا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ اصل مدعے کو تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں نا, مسلسل پریس کانفرنسز آ رہی ہیں, لیکن ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ضمیر اب جاگ گیا ہے, اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہے. اچھا, دماغ خراب پہ میں سمجھ, ایک اور بات میں حیران ہوں سر, 1 سال سے کمشنر راولپنڈی ہیں جی, 1 سال بعد پتہ چلا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہے یا اب خراب ہو گیا ہے. اب ہوا ہے نا, ہوا ہے تو کہا ہے نا کہ یار یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے. اچھا, سچ بولیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں, یہ تو دیکھیں انکوائری ہوگی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ بات کی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا بیوروکریسی کی طرف سے, ایڈمنسٹریٹو حلقوں کی طرف سے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انتخابات کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کی ہے, جی ان کا کنڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن سے, اور اس کی انکوائری کی جائے گی. چیف منسٹر پنجاب نے انکوائری آرڈر کی ہے, اور اس کے بعد آگے ہوگا کیا سر؟ آگے میرا خیال ہے کہ یہ 2 چیزیں ہوں گی. مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا کمیشن بنے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک کیس لگا لی ہے 19 تاریخ کو, جس میں وہ سنیں گے ری الیکشن کے حوالے سے, اور وہ میں آپ کو ایڈوانس ناظرین بتا رہا ہوں, کچھ نہیں وہاں پہ ہونا سوائے یہ کہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کو انڈورس کرنے کی کوشش کی جائے. نئے ری الیکشن کی طرف قاضی صاحب جانے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے. یہ تو سپریم کورٹ کی بات تھی. دوسری بات, اب کیا ہوگا, کیا آزاد اور جوڈیشل کمیشن بنے گا کوئی, یا کیا ہوگا؟ اگر تو بنتا ہے تو مہتاب صاحب سب سے اہم اس میں سوال یہ ہے کہ جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ ڈیلے ہوگا. ایک اور بھی بات ہے اور سر, پھر نگران چلیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ مارشل لا یا ایمرجنسی کے چانسز تو نہیں ہیں. وہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ چیئر ٹیکرز بن کے کنٹینیو کر لیں گے. ایک اچھا, بائی بائی والی چیز میرے خیال میں ریورس ہو جائے گی. ریورس ہو تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں, لیکن آئیڈیل چیز تو یہ ہے مہتاب صاحب, جمہوری حوالے سے بات کریں, آئینی حوالے سے, کہ جیسے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, جس ماحول میں یہ الیکشن کروائے گئے, جس انتظام کے ساتھ کروائے گئے, لوگ نکلے, انہوں نے اپنی چوائس کا اظہار کیا. اب میرا خیال ہے پاکستان کے تمام حلقوں کو فارم 45 کی بیس پہ اس کے رزلٹ بنا کے اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر ڈکلیئر کر کے آگے جو بھی اسمبلی آئے, حکومت آئے, اس کو چلنے دینا. مجھے سوال دہرانے کی اجازت دیں. پھر وہی خطرہ ہے جو آپ نے بات کی, ایمرجنسی یا مارشل لا کے کتنے چانسز ہیں؟ نے بھی یہی کہا کہ 8-10 مہینے میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, اور ابھی بھی امکانات دیکھیں. جب آپ اتنا کیوس کریٹ کریں گے تو یہ تو ناظرین آپ نے بھی سوچنا ہے, ہم نے بھی سوچنا ہے کہ اس کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کون اٹھائے گا ویسے آپ کے خیال میں یہی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے. جی, کنٹرول کچھ اور کہہ رہا ہے, کمانڈ کچھ اور کہہ رہی ہے, اور جو نیچے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سسٹم کولیپس ہونے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے. دیکھیں میں پھر بات کر رہا ہوں, یا تو کولیپس کی طرف گامزن ہے, انشاءاللہ نہیں ہوگا, سسٹم ٹھیک ہی ہوگا آہستہ آہستہ, اور وہ ڈیموکریسی روزانہ توقع ہم تو کرتے ہیں. دوسرا کچھ چیزیں روزانہ بری سے بری چیزیں سامنے آ رہی ہیں حضور. لیکن میں آپ کو بتاؤں بات یہ نہیں ہے, بات یہی ہے, میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جمہوری نظام کو چلنے دے تو پھر سسٹم کیوں کولیپس کرے گا. اور دوسری بات جو خدشہ ہے, میڈلنگ کریں گے تو کولیپس ہو جائے گا. میں آپ سے خدشے کا اظہار یہی ہے
کہ اب یہ خدشہ ناظرین منڈلانا شروع ہو گیا ہے ان الیکشن کے جو متنازع نتائج کے حوالے سے کہ اب شاید کوئی بھی نہ کھیلے اور وہ کھل کے کھیلیں؟ ایک بات میں بھی آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو ڈسینڈنگ ویوز رکھتے ہیں ود ان دی اسٹیبلشمنٹ یا ود ان دیٹ پاورفل انسٹیٹیوشن، ان کے خلاف بھی کام تیزی سے جاری ہے. میں مزید کوئی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا جو یہ سارے کے ساری چیزیں جس طرح سے بلڈ اپ ہو رہی ہیں. اور پھر جو ہر جگہ سے آپ میں سوری میں نے آپ کو ٹوکا ہے. دیکھیں، جب سسٹم کے اندر میڈلنگ کی جاتی ہے نا تو مختلف جگہوں سے چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں. وہ مرحلہ میرے خیال میں ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. وہ تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن آج دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ خاص طور پہ پنجاب میں جو احتجاجات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ دھاندلی کے حوالے سے ہفتے والے دن انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس میں کئی جگہوں پہ تو پرسکون ہوئے ہیں. لاہور میں یہ بھی ہوا ہے کہ بریفلی اریسٹ کیا گیا سلمان اکرم راجہ، آپ کے فیورٹ کینڈیڈیٹ کو، اور بھی علی اعجاز بٹر اور کینڈیڈیٹس کو کہ شرط پسندی کر رہے ہیں، سڑک روکی ہوئی ہے، اور پھر بعد میں ان کو تھوڑی دیر بعد رہا کر دیا گیا. تو چیزیں ابھی تو دیکھیں ان چیزوں کا بھی، ان کریکٹونس کا بھی کوئی جواز کیا سمجھ میں آتا ہے. جب انتخابات ہو گئے، رزلٹ آ گیا، اب حکومت سازی کا مرحلہ ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خطرہ، آپ جو بات کر رہے تھے کھچڑی کچھ پک رہی ہے، اور اس میں یہ نہ ہو کہ یہ چیئر ٹیکرز کنٹینیو کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو دو جماعتیں جو اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس ٹائم لوزنگ اینڈ پہ، اور پی ٹی آئی گیننگ اینڈ پہ، اس لیے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جیتی ہوئی ہے اور اس طرح کی گواہیاں بھی آ رہی ہیں. اس میں پھر ان کا کردار اہم ہو جائے گا. اگر کوئی ایسا سیٹ اپ آتا ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں کمیشن کے بنا کے آپ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ جمہوریت پہ بہت بڑی زد ہوگی. لیکن یہ آپ میرا سوال ایک اور بھی ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیف جسٹس اور جوڈیشری کا ایک امتحان بھی ہے کہ وہ کیا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو سٹیپس ہیں ان کو انڈورس کر لیں گے؟ چونکہ اگر کسی بھی طرح کی اس طرح کی جو بات ہے کہ مثلا یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یہ کنٹینیو کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت لینی نہیں پڑے گی، اور الٹیمیٹلی تو معاملہ وہیں پہ جائے گا، پھر چلا جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس پہ تیار ہوں گے، کیونکہ آپ ایک گراؤنڈ بنا چکے ہوئے ہیں کافی حد تک، جو بن چکی ہوئی ہے کہ جناب ان نتائج جو ہیں یہ مسترد کیے جاتے ہیں. اب اگر ساری جماعتیں نتائج مسترد کر دیتی ہیں تو حکومت کون بنائے گا؟ تو یا تو آپ ری الیکشن پہ جائیں گے، اگر آپ ری الیکشن پہ نہیں جاتے تو آپ کو پھر کوئی کمیشن بنانا پڑے گا، یا کوئی ایگریمنٹ کے لیے کوئی ٹائم چاہیے ہوگا، یا آپ کو مینجمنٹ کے لیے مزید کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، کیونکہ وہ مطلوبہ نتائج جن کے لیے یہ انتخابات کیے گئے تھے بدقسمتی سے وہ تو نہیں آ سکے. لیکن آپ ایک اور بھی دیکھیں نا، اس ٹائم ایک ایسے وقت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جب ملک کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے یار، اور آگے سسٹم چلے گا کیسے؟ میرا خیال ہے یہ سب کو سوچنا چاہیے، اور یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جناب اب جو انتخابات ہو چکے ہوئے ہیں ان کو آگے ان کے نتائج کو لے کے چلیں. حکومت سازی کرنے کا ہونا چاہیے، کسی کو موقع نہیں ملنی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو اور نہ کسی غیر سیاسی قوت کو، کہ وہ اس چیز کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. لیکن اگر یہ غیر سارا ضروری، انہوں نے غیر نہ ضروری. سنبھالا تو پھر ایمرجنسی یا مارشل لاء کی طرف چیزیں جا سکتی. جائیں گی تو پھر سیاسی جماعتوں کا رول ہوگا نا، پھر ساری سیاسی جماعتیں کیا اٹھیں گی کہ نہیں، ایک سوال ہوگا اس وقت. لیکن بڑا ہی کروشل مرحلہ ہے، اور بڑی ہی امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹس اسلام آباد میں چیمو گوئیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی، اور چکی آنے ہیں. والے چند دن بہت ہی اہم نظر آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کمنٹس ضرور کیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.